اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ہر بندہ جو ہے اس کو سرچ بھی کر رہا ہے، اس پہ معلومات بھی اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ میگنیشیم کی کمی اور میگنیشیم کے لیے پھر کیا استعمال کیا جائے کہ اس میگنیشیم کی اس کمی کو دور کیا جائے۔ میگنیشیم بنیادی طور پر کیا چیز ہے، اس کی باڈی میں رولز کیا کیا ہیں۔ میگنیشیم جو ہے یہ ایک آئن ہے، میگنیشیم ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ نیچرل اس سے حاصل ہوتا ہے اور باڈی میں اس کا رول جو ہے وہ تقریباً سارے سیلز میں ہوتا ہے، سارے خلیوں میں ہوتا ہے۔ جو آپ کی باڈی کے خلیے ہیں وہاں پر انتہائی کم مقدار میں میگنیشیم پایا جاتا ہے، اور خصوصاً یہ میگنیشیم جو ہے جو آپ کے نرو سیلز ہیں برین میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو یہ شریانوں میں پایا جاتا ہے، کیونکہ انفلکس اور آؤٹ فلکس ہوتا ہے کیلشیم کا، میگنیشیم کا اور ان ساری چیزوں کا، اور اسی طرح یہ کڈنی کے ٹیبیولز میں پایا جاتا ہے اور آپ کے پٹھوں میں پایا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں پر یہ پایا جاتا ہے وہاں پر اس کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ کسی کے اعصابی نظام کسی کا کمزور ہو، میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ان کا اعصابی نظام کمزور ہو سکتا ہے، نیند کی کمی ہونا، چڑچڑاپن ہونا اور یہ ساری چیزیں، یا یادداشت کی کمی ہونا میگنیشیم کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ پھر پٹھوں میں چونکہ میگنیشیم پایا جاتا ہے، پٹھوں میں جو میگنیشیم پایا جاتا ہے اور اسی طرح جوائنٹس میں پایا جاتا ہے، تو جن لوگوں میں پٹھوں کی کمزوریاں یا جسمانی کمزوریاں ہوتی ہیں وہ بھی میگنیشیم کی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں، خصوصاً وہ افراد جو کہ مڈل ایج کے ہیں یا ان کی عمر بڑھ رہی ہے، اور خصوصاً خواتین جو کہ 40 سال یا اس عمر سے زیادہ کی ہیں، تو ان میں اکثر اوقات میگنیشیم کی کمی ہو جاتی ہے۔ پٹھوں کی کمزوریاں اور پٹھوں کا کھچاؤ جو ہوتا ہے وہ ان میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح رات کو جو ریسٹلیس لیگ سنڈروم، آپ کے جو پاؤں دکھتے ہیں، آپ کے پاؤں میں جو بے چینی ہوتی ہے، آپ کے پٹھوں میں جو کڑل پڑتے ہیں، جو مروڑ پڑتے ہیں، یہ میگنیشیم کی کمی کی علامات ہو سکتی ہیں۔ خصوصاً وہ افراد جو کہ پیشاب آور دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، ڈائیوریٹکس کا استعمال کرتے ہیں، ان کے کڈنی ٹیبیول جو ہیں وہ میگنیشیم ایبزارب نہیں کرتے اور میگنیشیم کا اخراج ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں میں بھی میگنیشیم کی کمی آ جاتی ہے۔ پھر جو اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں تو ان لوگوں میں بھی میگنیشیم کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ میگنیشیم آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کی امیونٹی کے لیے بہتر ہے، تو کچھ لوگ میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے وہ اچھی نہیں رہتی اور ان میں یہ مسائل ہوتے ہیں، خصوصاً موڈ سوئنگز، اور وہ خواتین جو کہ مینوپاز کے عرصے میں داخل ہوتی ہیں جہاں پر ان کی ماہواری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، مینوپاز ان کو شروع ہو جاتا ہے، تو ان کو سائیکولوجیکل، فزیکل اور مینٹل مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ان میں بھی میگنیشیم کی کمی کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ پھر میگنیشیم آپ کے جو نظام انہضام ہے اس میں اس کا بہترین رول ہے، کیونکہ یہی میگنیشیم جو ہے اس کا انفلکس آپ کے انٹسٹائنز میں آپ کی انٹسٹائن موٹیلیٹی کو بڑھاتا ہے اور آپ کے ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتا ہے، اور آپ کے ہاضمے کے جو انزائمز ہوتے ہیں ان کو بہتر بناتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں میگنیشیم کی کمی کی وجہ سے ہاضمے کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ پھر جناب بات آ جاتی ہے کہ میگنیشیم آپ کو کس طرح ریپلیس کرنا ہے۔ تو میگنیشیم ریپلیسمنٹ کے لیے آج کل بہت سے اشتہارات بھی چلتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایڈز ہوتے ہیں، بہت سے سائٹ ایسے ہیں کہ جو آپ کھولیں تو آپ کو جی کہ آپ میں میگنیشیم کی کمی اور میگنیشیم کا یہ سپلیمنٹیشن لے لیں تو اس کے ساتھ آپ بہتر ہو جائیں گے۔ بالکل کچھ لوگوں کو میگنیشیم سپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، ایسی چیزوں کا استعمال کرنا ہے جس میں میگنیشیم کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو۔ بڑے گوشت میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہے، خصوصاً بڑے گوشت کی کلیجی میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہے۔ اسی طرح جو سبزیاں ہیں ان میں کدو یعنی پمپکن جو ہے اس میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہے۔ پھر فروٹس کی طرف اگر آئیں تو خربوزہ، پھر انار، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں میگنیشیم کی مقدار زیادہ ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر سمپٹومیٹک کوئی بندہ ہے، اس میں علامات ایسی ہیں کہ اس کے میگنیشیم کی کمی بہت زیادہ ہے اور وہ ان چیزوں سے، خوراک سے اور ان چیزوں سے حاصل نہیں ہو رہی، یا اس کی صحت ایسی ہے کہ اس کو میگنیشیم زیادہ مقدار میں چاہیے، تو اس کے لیے میگنیشیم بس گلائسینیٹ ایک فارمولیشن ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میگنیشیم کی یہ ٹیبلٹس، یہ کیپسولز اویلیبل ہیں بس گلائسینیٹ فارم میں، جو کہ اس میگنیشیم کی ایبزارپشن کو بڑھاتا بھی ہے اور اس میگنیشیم کا کیریئر ہے کہ یہ آپ کے سٹمک میں جائے، پھر آپ کے انٹسٹائن میں جا کے یہ ایبزارب ہو جائے۔ تو میگنیشیم بس گلائسینیٹ کی جو ٹیبلٹس ہیں ان کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ایک بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ اس میگنیشیم کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ پرابلم دے سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان افراد میں جن کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے، میگنیشیم کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اور کم ہو سکتا ہے، خصوصاً وہ افراد جن کا ہارٹ ریٹ کم ہے یا وہ بیٹا بلاکرز یا کیلشیم چینل بلاکرز کا استعمال کرتے ہیں، ان کا ہارٹ ریٹ کم ہے، تو میگنیشیم کے استعمال کے ساتھ ان کا ہارٹ ریٹ مزید
کم ہو سکتا ہے اور اسے بریڈی کارڈیا کہا جاتا ہے، اور انہیں سمپٹومیٹک بریڈی کارڈیا، جس کی وجہ سے ہارٹ ریٹ انتہائی کم ہو جاتا ہے اور ان لوگوں میں چکر آ سکتے ہیں، ان لوگوں میں متلی کی سی کیفیات ہو سکتی ہے۔ پھر یہی میگنیشیم جو ہے یہ آپ کو گیسٹرائٹس، یعنی کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ شدید قسم کا ڈائریا اور کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ شدید قسم کی قبض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، متلی کی کیفیات آ سکتی ہیں، اس کے ساتھ اینوریگزیا ہو سکتا ہے، یعنی آپ میں بھوک کی کمی ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ ان میں پٹھوں کی کمزوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پھر خصوصاً وہ افراد جو کہ اینٹی سائیکوٹک دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹ دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی میگنیشیم کے ساتھ ان میں ڈپریشن جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ تو جب بھی آپ میگنیشیم کا استعمال کریں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک سیف چیز ہے، آپ اس کا استعمال کر لیں، جی طاقت کی گولی آپ نے کھا لی، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے لیور، اپنے ہارٹ، اپنے کڈنی کا سٹیٹس پتہ ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی دوائیاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ آپ میگنیشیم کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جو اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہیں یا سائیکیٹری کے لیے جو آپ دوائیاں لیتے ہیں، ان میں کچھ خواب آور دوائیاں ہو سکتی ہیں، کچھ اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہو سکتی ہیں جن کے میگنیشیم کے ساتھ ان کے اثرات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور آپ کو شدید قسم کی پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دیر کس بات کی ہے جناب، پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، پھر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔